پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گنہگار فاسق فاجر ہوتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی ڈراؤنی صورت میں، ان کے ساتھ جو فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے ان کے چہرے بھی بڑے ڈراؤنے اور بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کی آواز میں ایک گرج ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس میت کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طریقے سے کھینچتے ہیں جیسے کہ سیخ ہوتی ہے، سیخ ہو کوئی لوہے کی، اس کے اوپر اون لگا کر کے اس کو آگ میں تپا دیا جاتا ہے، اس کے اندر چپک جاتی ہے تو اس کو قوت سے جیسے نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد جو آئے ہوئے فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ آسمان سے لایا ہوا ایک بدبودار ٹاٹ نما کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو لپیٹ کر کے جلدی سے وہاں سے نکلتے ہیں، اور اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کہ مردار لاشیں اگر دنیا میں ڈال دی جائیں کہیں پر جو لاشوں سے بدبو آتی ہے اگر ان کی تدفین نہ ہوئی ہو تو اس طریقے سے وہاں بدبو پھیلتی ہے اس سے۔ تو فرشتوں کی یہ جماعت پر سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کون منحوس اور نامبارک روح ہے؟ پھر اس کا برے القاب سے اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، چور ہے اور ڈاکو ہے، زانی ہے، فلاں اور فلاں فلاں جو بھی کرتے ہوں۔ بھئی اس کا نام تو جو دنیا میں رکھا گیا تو وہ ایک ہی تھا نا، اس نام سے نہیں پتہ چلے گا کون ہے، اس کے جو کردار کے اعتبار سے جو نام ہوں گے وہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ پھر آسمان پر لے کر کے جائیں گے اور وہاں پر دروازہ کھلایا جائے گا تو دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا، پہلے ہی آسمان پہ، اور ندا آئے گی، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اس کی روح یہیں سے پھینک دو زمین میں، اور اس کا نام سجین میں لکھ دو جو نچلی زمین کی سب سے آخری سطح پر ہے، یعنی بالکل نیچے درجے میں لکھ دو، یہ گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر۔ چنانچہ اس کی روح آسمان سے اس کو لائی نہیں جاتی، وہیں پر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر قبر میں اس کا جو جسم ہوتا ہے وہاں پر اس کو لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس سے بھی سوال کرنے کے لیے قبر میں فرشتے آتے ہیں، ما دینک، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بندہ جواب دے گا ہا لا ادری، اس کو اردو میں کہتے ہیں ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ہائے مجھے پتہ نہیں۔ تو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے آدمی قبر میں بولے گا، اپنی زبان کی بنیاد پہ نہیں بات کر سکے گا۔ اول تو قبر کے اندر جو زبان ہوگی، ہماری جو بھاشا ہوگی وہ عربی ہوگی فطری طور پر، اور جو بندہ مومن ہوگا اس کی زبان عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی زبان ہوگی وہ عربی میں ہی جواب دے لے گا اگر اس کے کردار اچھے۔ تو یہ اعمال کی بنیاد پر بندہ وہاں بات کرے گا، زبان کی بنیاد پر نہیں، ورنہ سارے عرب والے کامیاب ہو جاتے اور عجم والے سب ناکام ہو جاتے۔ فرشتے عربی میں بات کریں گے، ہمیں عربی آتی نہیں، یا کچھ مولوی نکل جاتے اس میں۔ تو وہاں پر جو یہ سوال جواب ہوں گے اس کا جو جواب ہوگا وہ کردار کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ جیسے کردار ہوں گے جب ویسا جواب دے گا۔ وہ تینوں سوال کے جواب میں کہے گا ہا لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں ہے کچھ۔ تو ندا آئے گی، یہ سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف گزری ہے۔ پھر اگلا حکم کیا ہوگا؟ جہنم کے بستر، جہنم کا لباس اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے تاکہ اس کی تپش قیامت تک محسوس ہوتی رہے، اور پھر قبر کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو دبا دے۔ چنانچہ قبر اس کو ایسا بھینچے گی، دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں لگا کر کے فرمایا تھا اس طریقے سے پسلیاں ایک دوسرے میں دھسا دی جائیں گی۔ پھر اس کے اوپر ازدہے مسلط کر دیے جائیں گے، اور عذاب دینے کے لیے فرشتے جو اس کو آگ کے جو ہتھوڑے سے اس کو قیامت تک مارتے رہیں گے، اور اس طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد وہی عمل جو نیک بندے کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک نورانی چہرے والا کوئی بندہ آیا تھا، اس کے پاس بھی ایک بڑی مکروہ صورت والا آئے گا، جس کو دیکھ کر کے وہ گھبرا جائے گا کہ یہ کون آ گیا ہے۔ پوچھے گا کہ تو کون ہے، تیری شکل سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بری خبر سنانے والا ہے، تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا عمل ہوں کہ تو نے زندگی میں کمایا تھا، دیکھ لے اور اس کی خبر بھی سن لے اور اندازہ کر لے کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے اس کو اسی حال میں ڈال دیا جائے گا اور یہی عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ پھر قیامت کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کا۔